آج ہم نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کی ایک بہت ہی گہری حکمت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ حکمت نمبر 10، جس میں وہ فرماتے ہیں، لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہاری خواہش کریں۔ آئیے ذرا اس قول کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی اور ہماری میراث کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سوچئے ذرا، جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے؟ کیا اسے یاد رکھا جائے گا؟ کیا اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے محبت کریں گے؟ کیا اس کی زندگی نے دوسروں کے دلوں پر کوئی اچھا اثر چھوڑا تھا؟ کیا اس کی کمی محسوس کی جائے گی؟ کیا اس کی غیر موجودگی سے کوئی خلا پیدا ہوگا؟ یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بس بھلا دیا جائے گا؟ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایک انسان اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑ کر جائے گا؟ 1400 سال پرانی یہ حکمت ہمیں اس سوال کا ایک ایسا جواب دیتی ہے جو آج بھی اتنا ہی سچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ بنیادی قول۔ اس کی خوبصورتی اس کے توازن میں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک اصول بھی ہے اور موت کے بعد ہمارے اثرات کا ایک پیمانہ بھی۔ ایک ہی جملے میں زندگی اور موت دونوں کا فلسفہ ہے۔ چلیں اس کی پہلی تہہ کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس حکمت کا عملی پہلو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق اور اچھا رویہ بالکل شہد کی طرح ہے۔ یہ فطری طور پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس سے بھی پڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو بات صرف اوپر سے شائستہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کردار بنانے کی ہے جو قابل اعتماد ہو، جو مددگار ہو۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن سے گہرے اور بامعنی رشتے بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس قول کے دوسرے حصے پر، یعنی وہ دو طاقتور نتائج جو اس رویے سے نکلتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے، جب ہم اچھے اخلاق کے ساتھ جیتے ہیں تو لوگ ہماری قدر کرتے ہیں، ہماری صحبت چاہتے ہیں، اور یہی قدر ہماری موت کے بعد ایک گہری بامعنی یاد میں بدل جاتی ہے۔ لوگ صرف یاد نہیں کرتے بلکہ ہمارے جانے کا حقیقی غم مناتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ سب کچھ صرف لوگوں میں مقبول ہونے کا ایک طریقہ ہے، ایک سوشل اسٹریٹجی، یا اس کے پیچھے کوئی اس سے بھی گہری کوئی روحانی وجہ ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی فلسفہ ہے، اور یہیں آ کر یہ حکمت صرف ایک سماجی ہدایت نہیں رہتی بلکہ ایک بہت بڑی سچائی بن جاتی ہے۔ اور وہ سچائی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ دراصل اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ہی ایک عکس ہے۔ مخلوق سے محبت کرنا ہی اصل میں خالق سے محبت کرنا ہے۔ یہ ذاتی فائدے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کے بارے میں ہے کہ ہر انسان میں، چاہے اس کا عقیدہ یا پس منظر کچھ بھی ہو، اس کے خالق کی ایک جھلک ہے۔ جب کوئی اس نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے نا، تو رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ تو اس گہرے تعلق تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ 2 قدم ہیں۔ پہلا، تمام لوگوں کو خالق کا عکس سمجھنا، اور دوسرا، ان کے اعمال پر فیصلہ کرنا لیکن ان کی ذات پر نہیں۔ یہ سوچ ہمیں ہمدردی اور معافی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک قول عملی زندگی سے لے کر روحانی گہرائی تک ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ قدیم حکمت ہم سب کے لیے ایک فوری اور ذاتی چیلنج بن جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیسے ملیں گے، کیونکہ ہماری میراث کل نہیں بلکہ آج اسی لمحے سے بننا شروع ہوتی ہے۔ اس لازوال حکمت کے سفر میں ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اگلی حکمت کے لیے سبسکرائب کریں۔